بیسیکلی جو یہاں تقویٰ کی بات ہوئی ہے دیٹس ویری ٹرو کہ کس طرح کی کہ ہر شخص اس بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. خود اپنی نیتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا, اپنے اندر کا بھی حساب لینا مشکل ہو جاتا ہے, بعض اوقات خود اپنے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. لیکن تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان فوراً اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے جو ویسے نظر نہیں آتی تعویلوں کے پردے میں. اور تقویٰ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوئی نہ کوئی نیک عمل, جیسے روزے ہیں تو یہ تقویٰ پیدا کرتے ہیں, قرآن کا پڑھنا ہے, قرآن سے تعلق ہے تو وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں ہی آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو جب تک ہم اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ یہ روشنی ہمیں ملتی رہے گی. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جو ہی قرآن مجید کھولتی ہوں یا پڑھتی اور پڑھاتی ہوں کہ جیسے ایک بلب روشن ہو گیا اندر, جیسے لائٹس یہاں ہم اس کمرے میں آتے ہیں لائٹس آن کر دیتے ہیں تو ہر چیز روشن ہو جاتی. تو اسی طرح قرآن مجید کھولتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز روشن ہو گئی اور نظر آنے لگی, اپنے موجودہ حالات بھی, اپنا ماضی بھی اور مستقبل کے لیے بھی ایک روشنی ملتی ہے کہ اور کیا کرنا چاہیے اور وہ کس طرح کرنا چاہیے تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں نہیں. اور یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا مستقل بنیادوں پر اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک کنیکشن رہے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس لیول پر, کس طریقے پر اور کیسے ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ آپ نیت اور ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی کھول دے گا. چلیے آگے چلتے. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت, قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت, اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں. حساب کا وقت قیامت کا دن ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ اس کو دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں, کیونکہ جب وہ دن آ جائے گا تو دنیا کی یہ ساری مدت, عمر, زندگی, وقت کیا محسوس ہوگا. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا, کہ بس ایک گھڑی گزار کے آئے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے, اور لوگوں سے مراد تمام لوگ ہیں, چاہے وہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے, کیونکہ حساب تو سب کا ہوگا. جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ تو مکمل طور پر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ تو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں اور ان کے دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا. لیکن اس وقت ہمیں تو دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہمارا کیا حال ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوں. یہ کیسے پتا چلے گا؟ اپنی روزمرہ کی دلچسپیوں اور کوششوں کو دیکھ کر, اپنے کاموں کی سنجیدگی کو دیکھ کر کہ ہم کس معاملے میں, کس کام میں واقعی سنجیدہ ہیں, سنسیئر ہیں, کس چیز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں, کس چیز کی ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے. کیونکہ انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے, جس چیز کو اہم سمجھتا ہے, اس پر اپنی پوری دولت لگا دیتا ہے, انرجیز لگا دیتا ہے, اور باقی چیزیں
ان کے بارے میں وہ غافل ہو جاتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو کوئی امتحان پاس کرنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دن رات ایک خاص مقصد کے گرد گھومتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ مجھے یہ ڈگری لینا ہے, اور باقی چیزیں اس کے نزدیک غیر اہم ہو جاتی ہیں, حتیٰ کہ وہ کھانا پینا, اپنا لباس, شادی بیاہ اور دنیا کے جھنجٹ سب چیزیں اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتی, وہ اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہو جاتی, اور ہر اس چیز کو وہ راستے سے ہٹا دیتا ہے جو اس کے مقصد میں خارج ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ڈگری کرنے والے چاہے شادی شدہ بھی ہوں, بچے بھی ہوں, سب کچھ ہو, لیکن کیا کرتے ہیں, ہر ایک سے الگ ہو کے دور چلے جاتے ہیں. اسلام ہمیں رہبانیت تو نہیں سکھاتا کہ جب ہم آخرت کی فکر میں ہوں تو ہم بال بچے چھوڑ دیں یا دنیا کے کام کاج چھوڑ دیں, لیکن جس حال میں بھی ہم ہوں, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں, نمبر 1 وہ درست کام ہو, حلال ہو, جائز ہو. نمبر 2 اس میں نیت اللہ کی رضا ہو, اس میں دنیا کی شہرت اور دنیا کے فائدے مطلوب نہ ہو, کہ دنیا تو ایک ضرورت ہے اور جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہے گا, اسے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا ہم سے, کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں ہمارا گول اس میں آخرت کی کامیابی ہو, چاہے وہ دنیا کا کام ہو, چاہے وہ دین کا کام ہو, براہ راست عبادت ہو یا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, بس بندوں کی خدمت کا کوئی کام کر رہے ہوں تو اس لیے نہیں کہ بندے ہم سے راضی ہو جائیں اور بندے ہم سے خوش ہو جائیں, بلکہ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. کیونکہ جب ہم ایک بڑی ہستی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کی کوالٹی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی, اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی, اس کے اثرات دور رس ہو جاتے ہیں. اور جب ہم وقتی حقیر چھوٹے فائدوں کے لیے, چھوٹے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں, وہ تھوڑے دن کے ہوتے ہیں, اس میں کوئی استقرار اور استقامت نہیں ہوتی. جیسے کلمۃ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا فرق ہے, یہی اچھی اور بری نیت کے ساتھ کیے گئے کاموں میں فرق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے, یعنی جو کچھ بھی وہ قرآن میں پڑھتے اور سنتے ہیں اس کو بتکلف سنتے ہیں, یعنی بس ایک کھانا پوری کے طور پر سن لیتے ہیں کہ ہاں اللہ نے فرمایا, جان کے دیکھو تو صحیح کہ کیا کہا گیا ہے, لیکن اس کلام کے ساتھ, اس پیغام کے ساتھ, اس نصیحت کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے. سنتے تو ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں, یعنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ان کی جو دلچسپیاں قرآن سننے سے پہلے کی تھی وہی اب بھی برقرار ہیں, اب بھی اسی طرح اپنا وقت ضائع کیے چلے جا رہے ہیں, اب بھی اسی طرح پیٹی تھنگز میں, چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی توجہ کو اس طرح کھینچ لے جاتی ہیں کہ اہم مقاصد ان کی نظروں سے بھول جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان جب کسی چھوٹی چیز پہ فوکس کر لیتا تو آپ دیکھیں کہ کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی سامنے ہو تو اس کو نظر نہیں آتی, تو اس کا دھیان چھوٹی پہ ہے. اسی طرح ہم سب کو اتنا عقل مند ضرور ہونا چاہیے کہ یہ دیکھ سکے کہ کون سی چیزیں ہماری زندگی میں اہم ہے اور کون سی غیر اہم, کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کچھ نتیجہ نہیں سوائے اس کے کہ میرے نفس کو تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے, یا میری وقتی کچھ سیٹسفیکشن ہو جاتی, یا کوئی ڈیزائر پوری ہو جاتی, یا کوئی حقیر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, لیکن ان دا لانگ رن اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو عقل مند وہ ہے جو اپنی کل کی تیاری کرے اور اس تیاری کے راستے میں آج کی دنیا کو بھی گزار لے. فرمایا دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہیں, لاہیتم قلوبہم, دل کہیں اور مشغول ہے. قرآن سنتے ہوئے بھی دل قرآن میں نہیں, کہیں اور ہے. اور پھر یہ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشری تو ہے, یہ قرآن لانے والا, یہ پڑھانے والا, یہ بھی تو تمہاری طرح کا انسان ہے, اس کے پاس کیا خاص قابلیت ہے. تو پھر کیا تم آنکھوں دیکھ کے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یہ تو محض تمہاری برین واشنگ کر رہا ہے اور تمہیں تمہاری دلچسپیوں سے دور کر رہا ہے. یہ باتیں اس دور میں کفار قریش, آپ کے قبیلے, آپ کے خاندان, آپ کے شہر کے لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ کو بچپن سے جانتے تھے, آپ 40 سال ان کے بیچ میں رہے تھے,
اچھی طرح پہچانتے تھے. اہل کتاب بھی آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی طرف سے آپ کے اوپر آیا ہوا حق اور آپ کا پیش کیا ہوا حق قبول نہ کر سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی بات ماننے میں ان کی دنیا جاتی ہے، ان کی سرداری جاتی ہے، ان کی دنیا کی عزت، مال اور باقی چیزوں میں کمی ہوتی ہے، انہیں قربانی کرنی پڑے گی. اس لیے وہ ڈرتے تھے اس دین کی طرف آنے سے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دین کی طرف آنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ کے اطاعت گزار بننے سے کیوں ڈرتے ہیں؟